بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو قیامت۔ اب تک کچھ گفتگو موت کے بارے میں ہوئی۔ موت در حقیقت جسم اور روح کے درمیان جدائی کا نام ہے۔ انسان ختم نہیں ہوتا، اور اس امر کی جانب بھی توجہ دلائی کہ عقیدہ قیامت کے ساتھ ساتھ اور بھی بعض عقائد ہیں کہ جن کا دار و مدار تعلیمات قرآن اور احادیث رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام پر ہے۔ فقط ہم قائل ہو جائیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں اتنا کافی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جس کا ہمیں علم ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن میں بیان ہوئی اور احادیث رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام میں بیان ہوئی تو کافی ہے، اور پھر ہمیں اس پر یقین رکھنا لازم ہے۔ موت کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے برزخ کا۔ چند مراحل بیان ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ان تمام مراحل پر مختصر سی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موت کے بعد ہے برزخ کا مرحلہ۔ یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے انسان کی موت سے، یعنی روح قبض ہونے سے لے کر سور پھونکنے تک۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ سور بھی دو طرح کے ہیں، دو قسم کے سور پھونکے جائیں گے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے۔ پہلا سور ہوگا جس میں تمام افراد مر جائیں گے، اور دوسرا سور ہوگا جس میں تمام افراد کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے افراد دنیا سے گئے وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اور سب محشر میں جمع ہوں گے۔ تو یہاں ہماری مراد ہے دوسرا سور، کہ جب تمام افراد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں۔ برزخ کے بعد مرحلہ آئے گا سور پھونکنے کا، اور سور کے بعد محشر اور پھر میزان، یعنی اعمال تولنے کا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد تطایر الکتب، یعنی نامہ اعمال دیے جائیں گے، پھر ان کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد صراط ہے، شفاعت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، خلود یعنی جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، اور ساتھ ہی جو کچھ جنت میں ہے اور جس کا ذکر قرآن مجید اور روایات میں ہوا، جو کچھ جہنم میں ہے اور جس کا ذکر قرآن مجید اور روایات میں ہوا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اجمالی معلومات، یعنی فقط ایک ہلکی سی معلومات ہو وہ بھی کافی ہے، لیکن پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کا ذکر قرآن یا احادیث صحیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت میں اس کا ذکر ہے، تو پھر اس پر یقین رکھنا لازم ہے، اور اس کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا در حقیقت انکار مانا جائے گا تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کا۔ بس ہماری گفتگو کا جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ ہوگا برزخ۔ برزخ کیا چیز ہے؟ پہلے ہم نے عرض کیا کہ موت سے لے کر سور پھونکنے تک، یعنی دوسرا سور جو پھونکا جائے گا اس کے درمیان کا جو مرحلہ ہے یہ ہے برزخ کا مرحلہ۔ خود برزخ میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ برزخ میں کیا کیفیات ہوں گی، انسان کی روح کہاں پر ہوگی، اچھے لوگوں کی روح کہاں ہوگی، برے لوگوں کی روح کہاں ہوگی، برزخ میں کس قسم کی کیفیت ہوگی، جسم ہوگا یا روح ہوگی، جسم کیسا ہوگا، روح کیسی ہوگی، آیا جسم ہے بھی یا نہیں ہے، جتنی بھی بحثیں آتی ہیں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ بس پہلا ہمارا موضوع ہے برزخ۔ جسم کہاں رہ گیا؟ دنیا میں۔ نفس کہاں چلا جائے گا، یعنی ہماری روح کہاں چلی جائے گی، وہ ہوگا اگلا مرحلہ عالم برزخ کا، اور اسی عالم میں سوال و جواب بھی ہوں گے۔ لہذا اگلا ہمارا عقیدہ جو ہونا چاہیے، البتہ ان سب کو گن کر یا زبان پہ لا کر ضروری نہیں ہے، یعنی اگر سن لیں اور پتہ چل جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق، ان عقائد کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، اور کوئی شخص کہتے کہ ہاں میں مانتا ہوں تو کافی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ قیامت اور قیامت کے ضمن میں اتنی اصول ہیں ان سب کو ماننا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب سن لیں تو اس کو مانیں، اور اگر کوئی انکار کر دے تو ہمارا کام ہے اس کو بتائیں کہ نہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے اس کا، کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام میں ہے۔ پھر اگر وہ مان لیتا ہے تو کافی ہے۔ اب جو مرحلہ ہوگا، جسم ہمارا قبر میں چلا جائے گا، اور جو پہلے ہماری گفتگو تھی کہ زمین کے اجزاء جسم میں درختوں کے ذریعے سے منتقل ہوئے، اب یہاں دوبارہ اسی گفتگو کی جانب جاتے ہیں۔ جس طریقے سے زمین کے اجزاء ہمارے جسم میں جمع ہوئے، مختلف کھانوں کے ذریعے سے، مختلف پینے کی چیزوں کے ذریعے سے، قبر میں جانے کے بعد یہی سلسلہ شروع ہوگا کہ ہمارے اجزاء دوبارہ زمین میں منتشر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لاش سڑے گی، اس کے بعد گل جائے گی،
اس کے بعد اس کا پانی زمین میں جذب ہو جائے گا اور اس کے بعد تدریجاً وہ مٹی میں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بعض اجزاء کو بعض کیڑے کھا لیں گے، بعض چونٹیاں کھا لیں گی، اس کے بعد ان چونٹیوں کو ممکن ہے کوئی اور جانور کھا لے، اس جانور کو ممکن ہے کوئی اور جانور کھا لے۔ اسی طریقے سے قبر کے اوپر ایک درخت لگا یا قبر کے آس پاس ایک درخت تھا، ہمارے بعض اجزاء اس درخت میں چلے گئے، اس درخت کا کوئی فرنیچر بن گیا اور اس کے بعد وہ کہیں اور چلا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ختم ہو گئے، نہ ہماری روح ختم ہوگی اور نہ ہی ہمارا جسم ختم ہوگا، جسم ہمارا منتشر ہو جائے گا، جسم ہمارا تقسیم ہو جائے گا، دنیا میں ذرہ ذرہ بن کے پھیل جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ دنیا کے مختلف ذرات درختوں کے ذریعے سے ماں کے جسم میں یا ہمارے جسم میں منتقل ہوئے۔ مثال کے طور پہ ماں نے اگر ہالینڈ کا شہد کھایا، آسٹریلیا کا مکھن کھایا، تو کیا کہا جائے گا؟ آسٹریلیا کے اجزاء تھے اس مکھن میں جو ماں کے جسم میں آئے۔ تو یہ سلسلہ تھا زمین کے اجزاء جسم میں جمع ہونے کا۔ قبر کے بعد جسم کے اجزاء منتشر اور پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بس ہم نے مثال دی کہ ہمارے اجزاء ممکن ہے درخت میں چلے جائیں، ممکن ہے کسی کیڑے کے جسم کا حصہ بن جائیں، اس کیڑے کو کوئی پرندہ کھا لے اور پرندہ جو ہے وہ کسی دریا یا سمندر کے پاس مر جائے، اسے کوئی مچھلی کھا لے، وہ مچھلی جو ہے وہ ممکن ہے کہ مائیگریٹ اور مہاجرت کرنے والی، ہجرت کرنے والی مچھلیاں تھیں، سائبیریا سے آئی تھیں سردی کے موسم میں، اور اس پرندے کو اس مچھلی نے کھا لیا، ہمارے اجزاء پرندے سے مچھلی میں منتقل ہوئے، یہ مچھلی چلی گئی دوبارہ سائبیریا میں، وہاں پر اس مچھلی کی موت واقع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ ہمارے اجزاء کہ جب جسم میں جمع ہوئے تھے تو کہاں سے آئے تھے؟ ممکن ہے کہ یہ جز کہ جو ایک کیڑے کے جسم میں گیا، کیڑے سے پرندے کے، پرندے سے مچھلی کے، اور مچھلی چلی گئی سائبیریا۔ اب اگر اس جز کے بارے میں کوئی تحقیق کرے کہ جو ممکن نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جز ہمارے جسم کا جو اس وقت سائبیریا کی مچھلی کے پیٹ میں ہے، یہ آیا تھا کہاں سے؟ جب ہم نے فلانے ملک کا پھل کھایا تھا۔ مثال کے طور پہ دنیا کے کسی ملک کا پھل کھایا تو وہاں کی مٹی ہمارے جسم میں اس پھل کے ذریعے سے منتقل ہوئی اور ہمارا جسم کا حصہ بنا اس کے ذریعے سے۔ جب ہم مرے تو یہ حصہ دوبارہ کیڑے، اور کیڑے کے ذریعے سے پرندے، اور پرندے کے ذریعے سے مچھلی، اور مچھلی کے ذریعے سے دوسری مچھلی، یہاں تک کہ پہنچ گیا کہاں پر؟ سائبیریا۔ اب اگر وہاں سے یہ اجزاء پانی کے ذریعے سے ممکن ہے کہ دوبارہ آسمان پہ چلے گئے، بادل میں چلے گئے، وہاں سے جا کے یہ برسے کسی پہاڑ کے اوپر، یا فرض کریں ہمالیہ کے اوپر، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا اجزاء ہمارا جز کہاں سے آیا تھا اور اس وقت کہاں پر ہے۔ تو جتنے بھی افراد دنیا سے گئے، ان کے اجزاء اسی طرح سے دنیا میں پھیل گئے۔ بعد میں مرحلہ انشاءاللہ بیان ہوگا جس پہ ہم سب کا یقین ہونا ضروری ہے، وہ ہے سور پھونکنے کا۔ پس زمین کے جتنے اجزاء ماں کے کھانوں کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس میں منتقل ہوئے، بچہ جب دنیا میں اس نے قدم رکھا تو پھر زمین کے اجزاء مختلف کھانوں کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہوئے، اور جب یہ بچہ جوان ہو کے یا بوڑھا ہو کے قبر میں گیا تو یہ اجزاء دوبارہ اب منتشر ہونا شروع ہوئے، پھیلنا شروع ہوئے، اور دنیا بھر میں ادھر سے ادھر چلے جائیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ اجزاء دوبارہ جمع ہو جائیں گے اور یہ انسان بن جائے گا۔ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی ایک معمولی سی جھلک ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ معرفت کی جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں توحید کے باب میں کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا ذات اور صفات میں ہے پوری کی پوری معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عقیدہ مذہب تشیع، کیوں کہ اگر کسی کو بھی پوری معرفت خدا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محدود ہو جائے گا۔ بس جب کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور ائمہ کو معرفت خدا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ معرفت، نہ یہ کہ جو معرفت اللہ کو اپنی ہے وہی معرفت جو ہے کسی نبی کو ہو گئی، بس اللہ اور نبی اپنی معرفت میں یعنی اللہ کی معرفت میں برابر ہو گئے، بس ایک نبی کو احاطہ حاصل ہو گیا، ایک نبی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر مکمل اس کو معلومات ہو گئی تو اللہ محدود ہو جائے گا۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کسی بھی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا ہے ایسی پوری معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا مرحلہ موت کا۔ اب اس کے بعد
جسم ہمارا دنیا میں منتشر ہو جائے گا، پھیل جائے گا، اور روح ہماری چلی جائے گی عالم برزخ میں۔ اسی روح سے سوال ہوگا۔ البتہ اب تک جو روح کی گفتگو ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ ہم نے پہلے توجہ دلا دی کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ اجزاء جمع ہوں گے، لہذا مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ کا یہ واضح نظریہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان جب جنت میں یا جہنم میں جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ جائے گا، اور اس نظریے کو کہا جاتا ہے معاد جسمانی، یعنی ہم معاد جسمانی کے قائل ہیں۔ ہم اس کے قائل ہیں کہ قیامت میں انسان جنت میں ہو یا جہنم میں ہو یا پل صراط پہ ہو، جہاں بھی ہوگا، محشر میں بھی ہوگا تو اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سور پھونکا جائے گا تمام اجزاء کو جمع کر دے گا، اسی ہماری روح کے ساتھ اس کو وابستہ کر دے گا، دوبارہ ہم سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے برزخ کا مرحلہ۔ اب روح منتقل ہو جائے گی برزخ میں۔ برزخ میں جو ایک مرحلہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا یقین ہونا چاہیے وہ ہے فرشتوں کا سوال و جواب۔ یہ سوال و جواب جو ہے وہ برزخ کا ہے پہلے مرحلے میں، کہ جو قبر میں ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ کچھ افراد جو بہت زیادہ گنہگار ہیں یا جو بہت زیادہ نیک ہیں ان کے لیے بہت ہی آسانیاں ہیں نیکوں کے لیے، اور برے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اسی طریقے سے بعض وہ لوگ کہ جنہیں کچھ گناہ تھے انہیں برزخ میں کچھ سزا مل جائے گی جس کے بعد ان کے اگلے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور وہ افراد کہ جنہوں نے نیک کام کیے لیکن جنت میں جانے کے اہل نہیں ہیں تو ان کے لیے اسی برزخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں ہوں گی۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو اس کی جزا اسی برزخ میں مل جائے گی۔ البتہ اگر کسی نے ایسے شخص نے کہ جس کے لیے جنت حرام ہے، مثال کے طور پہ مشرک ہے، تو اسے اس کے نیک کاموں کی جزا یا دنیا میں ملے گی یا برزخ میں ملے گی، لیکن ملے گی ضرور، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو کچھ انسان نے کیا اس کو اس کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ اگر وہ اچھا کام ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے خیر کیا ذرہ برابر وہ ضرور دیکھے گا، چاہے اس کو دنیا میں جزا ملے چاہے اسے برزخ میں جزا ملے، کیونکہ وہ قیامت کے بعد جنت میں نہیں جا سکتا، اسے جزا مل جائے گی۔ البتہ ایک اور مقام ہے کہ جس کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی، وہ اعراف ہے، کیونکہ بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ ایسے بعض لوگ ہیں کہ جو اچھائی برائی کو نہیں جانتے یا ذہنی مریض تھے یا بچے تھے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے انشاءاللہ الگ گفتگو ہوگی۔ تو روح برزخ میں ہوگی اور پہلا مرحلہ ہوگا سوال و جواب کا۔ اسی روح کے ساتھ ہوگا فشار کا مسئلہ۔ فشار بھی ختم ہو سکتا ہے، سوال و جواب بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ فشار قبر وہ چیز ہے جس کی جانب روایتوں میں توجہ دلائی گئی اور اس سے بچنے کے بھی طریقے بتائے گئے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی موت کے بارے میں، گو کہ موت کے بارے میں گفتگو کو بہت زیادہ وسعت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ گفتگو بہت زیادہ طویل بھی نہ ہو، بہت زیادہ مشکل بھی نہ ہو اور بہت زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ تو موت کے بارے میں مختصر سی گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع ڈسکس کرنا ضروری ہے، وہ ہے خود قبض روح کا۔ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ قبض روح یعنی موت در حقیقت کیا چیز ہے، کہ روح اور انسان میں یعنی روح اور انسان کے جسم میں ایک جدائی واقع ہو گئی۔ انسان در حقیقت دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک اس کی روح ایک اس کا جسم۔ جب جدائی واقع ہو گئی تو اسے کہا جاتا ہے موت۔ اس جدائی واقع ہونے کے عمل کو کہا جاتا ہے موت اور قبض روح۔ یہ قبض روح ایک ملک الموت کے ذریعے سے ہے، لہذا قرآن مجید میں ارشاد ہوا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی تمہاری روح کو قبض کرنے والا ملک الموت ہے۔ تو کام تو در حقیقت یہ ملک الموت کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض آیات میں نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بس ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ موت ہے، موت میں قبض روح ہے، اور یہ عمل ایک ملک کے ذریعے سے یعنی فرشتے کے ذریعے سے انجام پاتا ہے۔ نسبت فرشتے کی جانب بھی ہے قرآن مجید میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بھی ہے۔ دم نکلتے وقت جو کیفیت ہے،
ایک گناہگار شخص کے لیے بڑی سخت اور ایک نیک اور پاکیزہ شخص کے لیے ایسی جیسے کہ پھول سے خوشبو نکل گئی۔ لیکن وہ افراد کہ جو بہت زیادہ نیک بھی نہیں، بہت زیادہ گناہگار بھی نہیں، انہیں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ ممکن ہے کہ ان کی گناہ دم نکلنے میں مشکل کا سبب بنے، بس کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ زندگی میں بھی ہمیں مشکلات سے محفوظ فرما اور دم نکلتے وقت بھی ہمارا دم آسانی سے نکلے، اور اس کے بعد جو اگلے مراحل ہیں، چاہے وہ برزخ کا مرحلہ ہو اور چاہے وہ محشر کا مرحلہ ہو، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں وہ ہمارے آرام سے سکون سے گزر جائیں۔ فقط دعا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کون سا عمل اچھا ہے کون سا عمل برا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو جانیں، اور صرف اتنا جان لیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں آیا اس کو ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آسان ہے اور ہماری قبر بھی آسان ہے اور ہماری اگلی منزل بھی آسان ہوگی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔